بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، لائک کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ لوگوں کو مل سکے۔ ایک شخص اپنی بیوی سے بے پناہ محبت کرتا تھا۔ بدقسمتی سے بیوی کو جلد کی بیماری لگ گئی، جس سے دن بدن اس کی خوبصورتی بدصورتی میں ڈھلتی چلی گئی۔ اس پر مصیبت یہ ہوئی کہ ایک حادثے میں وہ شخص بھی بینائی سے محروم ہو گیا۔ وہ دونوں اسی حال میں اپنا گزارا کرنے لگے، مگر بیوی کی جلد کی بیماری بڑھتی گئی۔ وہ اتنی بدصورت ہو گئی کہ کوئی اسے دیکھتا تو کراہت محسوس کرتا، مگر اس کا اندھا شوہر اسے لقمے توڑ توڑ کر کھلاتا تھا۔ وہ سوچتی کہ اگر میرا شوہر اندھا نہ ہوتا تو شاید اس کے ساتھ رہ نہ پاتا، اور وہ اپنا آپ اس حال میں اسے دکھانے سے پہلے ہی میں مر جاتی۔ اور پھر اسی دوران بیوی کا انتقال ہو گیا۔ اس صدمے میں شوہر نے اپنا سب کچھ فروخت کیا اور دوسرے شہر جانے کا ارادہ کیا۔ تو راستے میں کسی نے آواز دی، اب تک تو تمہاری بیوی تمہاری آنکھیں بنی ہوئی تھی، وہی تمہیں پکڑ پکڑ کر راہ چلاتی تھی، وہی تمہاری مدد کرتی تھی، اب کہیں اکیلے کیسے جاؤ گے؟ اس شخص نے کہا، بھائی میں اندھا نہیں ہوں، اندھا بنا ہوا تھا۔ یہ احساس میری بیوی کے لیے بہت تکلیف دہ ہوتا کہ میں اس کی بدصورتی کو دیکھ رہا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ شخص شہر چھوڑ گیا۔ کہنے والے کہتے ہیں کہ جب اس شخص کا انتقال ہوا تو خلقت اسے اللہ کا ولی کہہ کر پکارتی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہوں، اور جب وہ مجھے اپنے دل میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اسے اپنے دل میں یاد کرتا ہوں، اور جب وہ مجھے مجلس میں یاد کرتا ہے تو میں اسے اس سے بہتر فرشتوں کی مجلس میں اسے یاد کرتا ہوں، اور اگر وہ مجھ سے ایک بلشت قریب آتا ہے تو میں اس سے ایک ہاتھ قریب ہو جاتا ہوں، اور اگر مجھ سے ایک ہاتھ قریب آتا ہے تو میں اس سے 2 ہاتھ قریب ہو جاتا ہوں، اور اگر وہ میری طرف چل کر آتا ہے تو میں اس کے پاس دوڑ کر آ جاتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، دیکھو میرا بندہ ایسا ہوتا ہے۔ ایک نوجوان نے دوزخ کا ذکر سنا اور کپڑے اتارے اور جا کر ریت پر لیٹ گیا اور تڑپنے لگا اور کہنے لگا، اے نفس دیکھ، دوزخ کی آگ یہ ریت کی آگ برداشت نہیں، دوزخ کی آگ کیسے برداشت کرے گا؟ رات کو مردار بن کر ساری رات سوتا ہے اور دن کو بیکار پھرتا ہے، تیرا کیا بنے گا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ سارا منظر دیکھ رہے تھے۔ فرمایا، ادھر آ، تجھے خوشخبری سناؤں، تیرے لیے آسمان کے سارے دروازے کھول دیے گئے اور اللہ تعالیٰ خوش ہو رہا ہے اور فرشتوں سے کہتا ہے کہ دیکھو میرا بندہ ایسا ہوتا ہے۔ ایک غلام تھا، ایک دن وہ کام پر نہ گیا تو اس کے مالک نے سوچا کہ مجھے اس کی تنخواہ میں کچھ اضافہ کر دینا چاہیے تاکہ وہ اور دل جمی سے کام کرے اور آئندہ غائب نہ ہو۔ اگلے دن مالک نے اس کی تنخواہ سے زیادہ پیسے اسے دیے اور اس نے خاموشی سے رکھ لیے، لیکن کچھ دنوں بعد وہ دوبارہ غیر حاضر ہوا تو اس کے مالک نے غصے میں آ کر اس کی تنخواہ میں کیا گیا اضافہ ختم کر دیا اور اس کو پہلے والی تنخواہ ہی دی۔ غلام نے اب بھی خاموشی اختیار کی تو مالک نے کہا، جب میں نے اضافہ کیا تو تم خاموش رہے، اور اب جب کمی کی تو پھر بھی خاموش ہی کیوں ہو؟ تب غلام نے جواب دیا، جب میں پہلے دن غیر حاضر تھا تو اس کی وجہ بچی کی پیدائش تھی، اور آپ کی طرف سے تنخواہ میں اضافے کو میں نے رزق کے خیال کیا جو وہ اپنے ساتھ لے کر آیا، اور جب میں دوسری مرتبہ غیر حاضر تھا تو اس کی وجہ میری ماں کی وفات تھی، اور آپ کی طرف سے تنخواہ میں کمی کو میں نے وہ رزق خیال کیا جو وہ اپنے ساتھ واپس لے گئی۔ پھر میں اس رزق کی خاطر کیوں پریشان ہوں جس کا ذمہ خود اللہ نے اٹھایا ہوا ہے؟